حضور کے جسم کا سایہ نہ تھا. لا ظل لہ، آقا علیہ السلام کے جسم کا جو نہ مانے کہ سایہ نہ تھا، سمجھ جاؤ اس نے کچھ بھی پڑھا ہو لیکن کچھ آیا نہ تھا، کیونکہ حضور کے جسم کا سایہ نہ تھا. امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی مکتوبات میں کہ آقا علیہ السلام کے جسم کا سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے لطافت اور ایک ہے کثافت. اس کو یوں بھی سمجھ لیں، ایک ہے سافٹنس، ایک ہے ہارڈنس. فار ایگزامپل، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آواز منہ سے نکل رہی، کمنگ آؤٹ فرام دا ماؤتھ. میرا منہ نہیں نکل رہا ہے، وہ آواز نکل رہی ہے. تو منہ کثیف ہوتا ہے. منہ ناک کے نیچے ہے، دو گال کے بیچ میں کیا ہے؟ ماؤتھ ہے نا. اللہ کا احسان ہے اس نے یہاں منہ دیا، اگر نہ ہوتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتے. لیکن میں نے آپ سے بات کی تو یہ زبان سے بات نکل رہی ہے، زبان نہیں نکل رہی ہے. زبان اس لیے نہیں نکلی کیونکہ زبان ہے ہارڈ، لیکن آواز ہے سافٹ. اور اتنی سافٹ کہ میرے منہ اور مائک کے بیچ میں آواز ہے مگر نظر نہیں آ رہی ہے. توجہ چاہوں گا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. You can't see the voice, you can hear the voice. آواز سن سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے کیونکہ آواز لطیف ہے، منہ کثیف ہے. ایسے ہی آنکھ کا حال ہے. آنکھ جہاں ہے وہیں ہے، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھ نکل کے نہیں جا رہی ہے، نظر جا رہی ہے. کیا جا رہی ہے؟ اور جہاں تک نظر ہے وہاں، جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر ہے. جو جتنا دور تک دیکھ لے. تو نظر سافٹ ہے، آنکھ ہارڈ ہے. ایسے ہی جسم ہارڈ ہوتا ہے، سایہ سافٹ ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا، لطیف ہوتا ہے. سایہ اتنا لطیف ہوتا ہے کہ کوئی اپنے سائے کو اگر اپنے پاؤں سے مارے، سایہ شکایت نہیں کرے گا میدان محشر میں، کیونکہ وہ لطیف ہے. اتنا لطیف کہ زوال تک آپ کے برابر ہے اور اثر تک پہنچتے پہنچتے ڈبل ہو جاتا ہے. آپ اگر 6 فٹ کے ہیں تو سایہ 12 فٹ کا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لطیف ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. اور سایہ کا مزاج یہ ہے کہ سایہ جسم سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. تو توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. ہمارے جسم کا سایہ، کیونکہ ہمارا جسم کثیف ہے، سایہ لطیف ہے. حضور کے جسم کا سایہ اس لیے نہیں کیونکہ اگر سایہ ہوتا تو پیکر پاک مصطفیٰ سے زیادہ لطیف ہوتا. توجہ رہے، حضور کے جسم سے زیادہ لطیف ہوتا. اور جب کارخانہ قدرت نے اپنے محبوب کے پیکر سے زیادہ سافٹ اور لطیف چیز بنائی ہی نہیں تو پھر جسم کی کیا مجال کہ وہ لطیف ہوتا. اسی لیے حضور کے جسم کا سایہ، یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ سب چھوڑ دیتے ہیں، حضور نہیں چھوڑتے. قربت کا حال دیکھو، کیسے حاضر و ناظر ہیں، کس طرح حاضر و ناظر ہیں. ایک صحابی رسول کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، کاندھا دیا اور صحابہ لے کے اسے جنت البقیع گئے. دفنایا گیا، مٹی ڈالی جا رہی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کہہ کر کے مٹی ڈالی جا رہی. حضور نے بھی مٹی ڈالی اور اپنے راستے سے نکلنے لگے. اہل بیت والی گلی کی طرف حضور بڑھ رہے، ادھر قبر بن گئی، ادھر حضور باب البقیع تک پہنچے، ادھر قبر مکمل ہو گئی، ادھر حضور باب النساء کے قریب پہنچے کہ نکیرین کی آمد ہو گئی. ادھر حضور حجرہ عائشہ کے قریب ہیں، ساتھ میں صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں. ادھر صحابی قبر میں نکیرین کے جلوے دیکھ رہا، ادھر حضور اپنا راستہ دیکھ رہا ہے کہ اچانک صحابی کی قبر میں ذات پاک مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی. اب مصطفیٰ کا حاضر و ناظر ہونا دیکھ کہ ادھر صحابی اپنی قبر میں نبی کو دیکھ رہا ہے اور ادھر ابو بکر و عمر اپنے ساتھ نبی کو دیکھ رہے ہیں.